ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ بہت تیزی سے ماہ رمضان گزر گیا، آخری عشرہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان المبارک سے ہم جدا ہو جائیں گے۔ اس ماہ رمضان المبارک کی جب بھی ماہ رمضان آتا ہے، اس کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں نیک اعمال پر بہت اچھے سے توفیق ملتی ہے اور ہم عبادات کو استقامت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح ماہ رمضان المبارک کے آنے سے ہماری کیفیات تبدیل ہوتی ہیں، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے جانے سے بھی ہماری کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام ان نیک اعمال پر استقامت کے حوالے سے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، ہمیں کیا سمجھاتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی یہ اعمال کو کس انداز سے اختیار رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو، جو مسلسل اختیار کیا جاتا ہو۔ اور مزید فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت رکھتے ہو، نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت رکھتے ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک نے اللہ کے کرم سے ہمیں تلاوت کلام پاک کی توفیق مل گئی، اللہ کے کرم سے ہمیں نمازوں پر استقامت مل گئی، اللہ کے کرم سے ہمیں اور دیگر نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق مل گئی اللہ کے کرم سے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اس پریکٹس کو جاری رکھیں۔ اب دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمیشگی ہو، جو مسلسل اختیار کیا جاتا ہے، خواہ کہ وہ تھوڑا۔ اب ہمیں اعمال اختیار کرنے میں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم اعمال کو اختیار کریں، کوانٹٹی پہ نہ جائیں بلکہ کوالٹی پہ جائیں، یعنی کہ ہم بھلے ایک تسبیح اللہ کی یاد میں قائم کریں، ایک دو رکعت نوافل اللہ کی یاد میں قائم کریں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے 2 صفحے یا 1 صفحہ تلاوت کلام پاک کریں، ترجمہ اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ مختصر ہوں لیکن مستقل، مختصر ہوں مگر مستقل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری جو عادات بنی ہیں، ہم ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ان عبادات پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید اس میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے،